نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ سبا کی آیت نمبر 22 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ، آپ کہہ دیجئے تم سب پکارو انہیں جنہیں تم نے گمان کر رکھا تھا اللہ کے سوا۔ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات والارض، نہیں وہ سب اختیار رکھتے ذرہ برابر آسمانوں اور زمین میں۔ وما لہم فیہا من شرک، اور نہیں وما لہم فیہا من شرک وما لہ منہم من ظہیر، اور نہ ذرہ برابر وہ اختیار رکھتے ہیں آسمانوں میں نہ زمین میں، نہیں ان کا ان دونوں میں کوئی حصہ اور نہیں ان کے لیے اس میں کوئی بھی مددگار۔ آیت نمبر 22، آپ کہہ دیجئے پکارو ان کو جنہیں تم نے معبود گمان کر رکھا اللہ کے سوا، نہیں وہ اختیار رکھتے ذرہ برابر آسمانوں میں اور نہ زمین میں، اور نہیں ان کا کوئی دونوں میں حصہ اور نہیں ہے ان کے لیے کوئی مددگار۔ یعنی معبود ہونے کا یہاں زعمتم کے دو مفعول محذوف ہیں۔ زعمتموہم آلہہ، یعنی جن جن کو تم معبود گمان کرتے ہو، یعنی انہیں نہ خیر پر کوئی اختیار ہے نہ شر پر، نہ کسی کو فائدہ پہنچانے کی قدرت ہے نہ نقصان سے بچانے کی۔ آسمان و زمین کا ذکر عموم کے لیے، کیونکہ تمام خارجی موجودات کے لیے یہی ظرف ہے، نہ پیدائش میں نہ ملکیت میں اور نہ ہی تصرف میں۔ اور جو کسی معاملے میں بھی اللہ کی مدد کرتا ہو بلکہ اللہ تعالیٰ ہی بلا شرکت غیر تمام اختیارات کا مالک ہے، کسی تعاون کے بغیر ہی وہ سارے کام کرتا ہے۔ آیت نمبر 23، وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، اور نہیں نفع دے گی سفارش ان کے پاس مگر اسے جس کو وہ اجازت دے گا۔ لہو حتی اذا فزع، یہاں تک کہ جب گھبراہٹ دور کر دی جاتی ہے۔ عن قلوبہم قالوا، ان کے دلوں سے فرشتے کہتے ہیں ماذا قال ربکم، کیا فرمایا تمہارے رب نے۔ قالوا الحق وهو العلی الکبیر، سب کہتے ہیں حق اور وہی بہت بلند بہت بڑا ہے۔ قل من یرزقکم من السماوات والارض، آپ کہہ دیجئے کون وہ رزق دیتا ہے تمہیں آسمان سے اور زمین سے۔ قل اللہ وإنا او ایاکم لعلی ھدی، آپ کہہ دیجئے اللہ ہی بے شک اور بے شک ہم یا تم یقیناً ہدایت پر ہیں۔ او فی ضلال مبین، یا کھلی گمراہی میں۔ قل لا تسألون، نہیں تم سب پوچھے جاؤ گے۔ آیت نمبر 23، اور نہیں نفع دے گی سفارش ان کے پاس مگر اسے جس کی وہ اللہ اجازت دے گا، یہاں تک کہ وہ گھبراہٹ دور کر دی جاتی ہے ان کے دلوں سے۔ تو فرشتے آپس میں کہتے ہیں کیا فرمایا تمہارے رب نے، دوسرے فرشتے کہتے ہیں حق فرمایا ہے، وہی بہت بلند بہت بڑا ہے۔ جن کے لیے اجازت ہو جائے اس کا مطلب ہے انبیاء اور ملائکہ وغیرہ، یعنی یہی سفارش کر سکیں گے، کوئی اور نہیں، اس لیے کہ کسی اور کی سفارش فائدہ مند ہوگی اور نہ انہیں اجازت ہی ہوگی۔ دوسرا مطلب ہے مستحقین شفاعت، یعنی انبیاء صلحاء اور صالحین صرف انہی کے حق میں سفارش کر سکیں گے جو مستحقین نے شفاعت ہوں گے، کیونکہ اللہ کی طرف سے انہی کے حق میں سفارش کرنے کی اجازت ہوگی، کسی اور کے لیے نہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ انبیاء اور ملائکہ اور صالحین کے علاوہ وہاں کوئی سفارش نہیں کر سکے گا، اور یہ حضرات بھی اللہ کے اذن کے بعد ہی گناہ گار اہل ایمان کے لیے سفارش کر سکیں گے، کافر و مشرک اور اللہ کے باغیوں کے لیے نہیں۔ قرآن کریم نے دوسرے مقام پر ان دونوں نقطوں کی وضاحت فرما دی۔
من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے شفاعت کر سکے، ولا یشفعون الا لمن ارتضی، اور فرشتے کسی کی بھی سفارش نہیں کرتے بجز ان کے جن سے اللہ خوش ہو۔ اس کے مختلف تفسیریں کی گئی ہیں۔ ابن جریر اور ابن کثیر نے حدیث کی روشنی میں اس کی یہ تفسیر بیان کی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی امر کے بارے میں کلام یعنی وحی فرماتا ہے تو آسمان پر موجود فرشتے ہیبت اور خوف سے کانپ اٹھتے ہیں اور ان پر بے ہوشی کسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ ہوش آنے پر وہ پوچھتے ہیں تو عرش بردار فرشتے دوسرے فرشتوں کو اور وہ اپنے سے نیچے والے فرشتوں کو بتلاتے ہیں، اور اس طرح خبر پہلے آسمان کے فرشتوں تک جاتی ہے۔ ابن کثیر فضیہ میں سلب ماخذ ہے، یعنی جب گھبراہٹ دور کر دی جاتی ہے۔ آیت نمبر 24، کہہ دیجئے کون رزق دیتا ہے تمہیں آسمانوں اور زمین سے، کہہ دیجئے اللہ ہی، بے شک ہم یا تم یا تو یقیناً ہدایت پر ہیں یا کھلی گمراہی میں، آپ کہہ دیجئے تم نہیں پوچھے جاؤ گے۔ اما اجرمنا ولا نسأل عما تعملون، اس کے بارے میں جو ہم نے جرم کیا اور نہ ہم پوچھے جائیں گے اس کے بارے میں جو تم سب عمل کرتے ہو۔ قل یجمع بیننا، آپ کہہ دیجئے وہ جمع کرے گا ہمارے درمیان یعنی ہم سب کو، ربنا ثم یفتح بیننا بالحق، ہمارا رب پھر وہ فیصلہ کرے گا ہمارے درمیان حق کے ساتھ، وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ، اور وہی ہے خوب فیصلہ کرنے والا سب کچھ جاننے والا۔ قل، آپ کہہ دیجئے، ارونی الذین الحقتم بہ شرکاء، دکھاؤ مجھے وہ معبود جنہیں تم نے ملا دیا اس کے ساتھ شریک بنا کر، کلا، ایسا ہرگز نہیں، بل هو اللہ العزیز الحکیم، بلکہ وہی اللہ ہے خوب غالب اور نہایت حکمت مالا۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس، اور نہیں ہم نے بھیجا آپ کو مگر تمام لوگوں کے لیے۔ اس کے بارے میں جو ہم نے جرم کیا اور نہ ہم پوچھے جائیں گے اس کے بارے میں جو تم عمل کرتے ہو۔ ظاہری بات ہے گمراہی پر وہی ہوگا جو ایسی چیزوں کو معبود سمجھتا ہے جن کا آسمان و زمین سے روزی پہنچانے میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ وہ بارش برسا سکتے ہیں نہ کچھ اگا سکتے ہیں، اس لیے حق پر یقین اہل توحید ہی ہیں، نہ کہ دونوں۔ آیت نمبر 25 کو دیکھ لیتے ہیں، یعنی اس کے مطابق جزا دے گا نیکوں کو نیک جنت میں اور بدوں کو جہنم میں داخل فرمائے گا۔ آیت نمبر 26، کہہ دیجئے جمع کرے گا ہم سب کو ہمارا رب، پھر وہ فیصلہ کرے گا ہمارے درمیان حق کے ساتھ، اور وہی سب سے خوب فیصلہ کرنے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 27، آپ کہہ دیجئے مجھے دکھاؤ وہ معبود جنہیں تم نے ملا دیا تھا اس کے ساتھ شریک بنا کر، ایسا ہرگز نہیں بلکہ وہی اللہ ہے خوب غالب نہایت حکمت والا۔ یعنی اس کا کوئی نہ نظیر ہے نہ کوئی ہمسر، بلکہ وہ ہر چیز پر غالب ہے اور اس کے ہر کام اور قول میں حکمت ہے۔ آیت نمبر 28، اور نہیں ہم نے بھیجا آپ کو مگر تمام لوگوں کے لیے بشیرم و نذیرم ولکن اکثر الناس لا یعلمون، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، اور لیکن اکثر لوگ نہیں وہ سب جانتے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت عامہ کا بیان فرمایا ہے کہ آپ کو پوری نسل انسانیت کا ہادی اور رہنما بنا کر بھیجا گیا۔ دوسرا یہ بیان فرمایا کہ اکثر لوگ آپ کی خواہش اور کوشش کے باوجود ایمان سے محروم رہیں گے، اور ان دونوں باتوں کی وضاحت دوسرے مقامات پر بھی فرمائی۔ مثلاً آپ کی رسالت کے ضمن میں فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا،
اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بہت برکت ہے وہ اللہ تعالیٰ جس نے اپنے بندے پر فرقان اتارا تاکہ وہ تمام لوگوں کے لیے آگاہ کرنے والا بن جائے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے 5 چیزیں دی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئیں۔ نمبر 1، 1 مہینے کی مسافت پر دشمن کے دل میں میری دھاک بٹھانے سے میری مدد فرمائی گئی ہے۔ نمبر 2، تمام روئے زمین میرے لیے مسجد اور پاک ہے، جہاں بھی نماز کا وقت آ جائے میری امت وہاں نماز ادا کرے۔ نمبر 3، مال غنیمت میرے لیے حلال کر دیا گیا جو مجھ سے قبل کسی کے لیے حلال نہیں تھا۔ نمبر 4، مجھے شفاعت کا حق دیا گیا۔ نمبر 5، پہلے نبی صرف اپنی قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا، مجھے کائنات کے تمام انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا۔ اور ایک اور حدیث میں فرمایا، بعثت الی الاحمر والاسود، مجھے احمر اور اسود کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا۔ احمد و اسود سے مراد بعض نے جن و انس اور بعض نے عرب و جم لیے ہیں۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں دونوں ہی معنی صحیح ہیں۔ اسی طرح اکثریت کی بے علمی اور گمراہی کی وضاحت ہے، جیسے دوسرے مقام پر ہے وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش کے باوجود اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اگر آپ اہل ایمان کی اکثریت کے پیچھے چلیں گے تو وہ آپ کو گمراہ کر دیں گے، جس کا مطلب یہی ہوا کہ اکثریت گمراہوں کی ہے۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ سب کہتے ہیں کب پورا ہوگا یہ وعدہ اگر تم سچے ہو۔ قُل لَّا مِيعَادُ يَوْمٍ لَّا يَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ، آپ کہہ دیجئے تمہارے لیے وعدہ ہے ایک ایسے دن کا، نہ تم سب پیچھے رہ سکو گے اس سے ایک گھڑی، نہ تم سب آگے بڑھ سکو گے۔ آیت نمبر 29۔ اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، اور وہ کہتے ہیں کب پورا ہوگا یہ وعدہ اگر تم سچے ہو، یعنی وہ پوچھتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب، پوچھتے ہیں بطور مذاق، بطور استہزاء پوچھتے ہیں، کیونکہ ان کا وقوع ان کے نزدیک ناممکن ہے۔ آیت نمبر 30، کہہ دیجئے تمہارے لیے وعدہ ہے ایک ایسے دن کا کہ نہ تم پیچھے رہ سکو گے اس سے ایک گھڑی، نہ تم اس سے آگے بڑھ سکو گے۔ یعنی اللہ نے قیامت کا ایک دن مقرر کر رکھا ہے جس کا علم صرف اسی کو ہے، تاہم جب وہ وقت موعود آ جائے گا تو ایک ساتھ بھی آگے پیچھے نہیں ہوگا۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، یقیناً اللہ کا وعدہ جب آ جاتا ہے تو مؤخر نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مؤخر وقت جو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہمیں، اس کے آنے سے پہلے ہم اس کی بھرپور تیاری کر لیں اور اللہ تعالیٰ کے آگے سرخ رو ہو سکیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے ہونے پر اپنے لیے اعزاز اس کو سمجھ سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔